جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے فارمر کی جو ہے وہ شکایت رہتی ہے کہ جی ہماری جو بھینسیں ہیں وہ موٹی نہیں ہوتی، ان کا بی سی ایس جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے، وائی بادی میں چلی گئی ہیں، ہم جو ہے وہ مسالے دے دے کے تھک چکے ہیں۔ تو بہت سارے فارمر جو ہیں وہ اس طرح کا ہمیں میسج کرتے ہیں۔ تو آج یہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے 3 بھینسیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کی صحت آپ نے چیک کرنی ہے، ان کا بی سی ایس چیک کریں، اور ابھی ان کی جو خوراک ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ خوراک میں کیا دیا جا رہا ہے۔ اور ماشاءاللہ جو ہے ان کی صحت جو ہے وہ آپ چیک کریں۔ میں تھوڑا سا پاس جا کے آپ کو جو ہے وہ ان کی صحت دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ ان کے آس پاس بھی وائی بادی، زہر باد، اس طرح کی کوئی چیز ان کے آس پاس بھی نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی مسالہ نہیں ان کو دیا، کوئی ہری مرچ، کوئی ادرک، کسی قسم کا مسالہ نہیں ان کو دیا۔ ابھی مکمل جو خوراک ہے ان کی 24 گھنٹے کی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر ان کو کیا دیا جاتا ہے اور کتنی مقدار میں دیا جاتا ہے، جو ونڈا دیا جاتا ہے وہ کتنی سی پی والا ہے، کتنی انرجی والا ہے، اور ان کی صحت کا کیا راز ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ان کو جو ہے فیڈنگ کے اندر توڑی دی جاتی ہے، سائلیج دیا جاتا ہے اور ونڈا دیا جاتا ہے۔ یہ 3 چیزیں صرف دی جاتی ہیں ان کو۔ ابھی میں آپ کو جو ہے ان کی کھرلی دکھا دیتا ہوں، یہ دیکھیں، اس کے اندر جو ہے وہ آپ کو یہ توڑی اور سائلج اور تھوڑا سا ونڈا مکس ہوا نظر آئے گا۔ ونڈے کی کتنی مقدار دی جاتی ہے، ایک جو کہہ لیں آپ بھینس ہے اس کو 2 کلو ونڈا جو ہے وہ ڈیلی کا دیا جاتا ہے، 1 کلو صبح اور 1 کلو شام، ساتھ میں سائلج اور توڑی دی جاتی ہے۔ یہ 2 جو ہیں جوٹیاں، یہ فرسٹ ٹائمر ہیں، یہ سیکنڈ ٹائمر ہے۔ تو ماشاءاللہ ان کی صحت آپ دیکھیں۔ اب جو ونڈا ہے اس کے اندر مکئی کا استعمال کیا جاتا ہے، چوکر کا استعمال کیا جاتا ہے، گندم کا استعمال کیا جاتا ہے، کنولا میل کا استعمال کیا جاتا ہے، سویابین میل کا استعمال کیا جاتا ہے، شیرے کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگ مسالہ دیتے ہیں لیکن جو ہم فیڈ ایڈیٹیوز دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ میٹھا سوڈا، ڈی سی پی، ٹوکسن بائنڈر اور یسٹ، یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کو دی جاتی ہیں۔ کوئی بائی پاس فیٹ یا گلائکولین، اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ ان کو نہیں دی جاتی۔ اور ماشاءاللہ جو ہے وہ ان کی صحت دیکھیں، کسی قسم کا وائی بادی کا کوئی چکر نہیں ہے، کوئی زہر باد کا چکر نہیں ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے جانوروں کو انڈر نیوٹریشن رکھتے ہیں، صرف یہ چری وغیرہ یا گتاوا وغیرہ کر دیتے ہیں، کوئی ونڈا وغیرہ نہیں ڈالتے، اوپر سے وہ جو ہے کہہ لیں کہ تازہ سوئی ہوتی ہیں، تو ان کا بی سی ایس جو ہے وہ آہستہ آہستہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی بی سی ایس ڈاؤن ہوتا ہے تو اینیمل جو ہے وہ کیٹوسس کے اندر چلا جاتا ہے، نیگیٹو انرجی بیلنس کے اندر چلا جاتا ہے، اس کی ہڈیاں نکل آتی ہیں، اور اور اس کی جو رنگت ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی سی برونش ہو جاتی ہے، اور آنکھوں سے جو ہے وہ گڈے وغیرہ نکلنا، پانی وغیرہ نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ جانور دودھ کی پروڈکشن کم کر دیتا ہے، کھانا پینا کم کر دیتا ہے۔ تو ہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جی اسے زہر باد ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، میٹھا زہر باد۔ یہ بیسیکلی کیٹوسس ہوتی ہے، نیگیٹو انرجی بیلنس۔ اپنے ان چیزوں سے جو ہے وہ اپنے جانوروں کو بچانا ہے، ان بیماریوں سے ان کو ایک بیلنس ڈائٹ دینی ہے۔ یہ سمپل سا طریقہ کار ہے، آپ کے سامنے جو ہے میں نے یہ آپ کو کھرلی بھی دکھائی ہے کہ ان کی کھرلی کے اندر کیا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ان کو دیتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ ان کی جو ہے وہ آپ صحت چیک کریں ماشاءاللہ۔ جب آپ اپنے جانوروں کو ٹوکسن بائنڈر ریگولر دیں گے، خاص کر نمی کے مہینوں میں، تو آپ کہہ لیں کہ یہ جو ہے وائی بادی، اس کا کوئی چکر نہیں رہے گا۔ اس کے علاوہ جو ہے بیماری زہر باد، اس کا بھی کوئی چکر نہیں رہے گا۔ پراپر جو ہے وہ اپنے جانور کی انرجی پوری کریں اور صاف ستھری خوراک دیں، صرف یہی ایک سمپل سا کلیہ ہے۔